کربلا ہر دور کے اندر ہر نئے پیغام کو دینے کو تیار ہے. انسان کے اپنے اندر ظرف ہونا چاہیے یا کوالٹی ہونی چاہیے کہ جو اس کیفیت کو ریسیو کر سکے. تو بہرحال یہ عزاداری خداوند متعال کی طرف سے نعمت ہے کہ ہم پورا سال کچھ بھی کریں، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء ہمیں یہ اپورچونٹی دیتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. وہاں سے عطا کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ریسیونگ کی ہے. تو وہ جو رکاوٹیں ہیں کوشش کریں کہ ہم اس کو بھی دور کریں گے، لیکن اصل انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 22 اور 23 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس کا ایک سادہ سا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. صلوات بھیج دے محمد والے و پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر انہیں کوئی سرپرست اور ان کا کوئی مددگار نصیب نہ ہوا. یعنی کفار، کیونکہ آپ جانتے ہیں سورہ فتح جو ہے وہ اس کی آگے پیچھے کی جو آیات ہیں وہ صلح حدیبیہ کے پس منظر میں پروردگار نے اس کو اتارا ہے کہ جب یہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں رسول خدا سے بھی، اور اس بات پر ان کو اطمینان دیا ہے. اسی پس منظر میں یہ ایکسٹینشن ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یعنی خدا یہ یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ تم سے جنگ کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جنگ کریں تو کیا ہوگا. تو خدا اگلی ہی آیت میں اپنی اس بات کو قیامت تک کے لیے فارمولہ دے رہا ہے. قرآن، میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہرحال میں خود اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مرحوم کو بخشنے کے لیے نہیں ہے، قرآن گھر میں مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر تاکچے کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور وہ معاشرہ کہ جس میں قرآن نہیں ہو، مطلب پرسنل زندگی دیکھ لیں آپ، معاشرہ تو چلیں بعد میں، پہلے تو آپ خود ہیں. میں اپنی زندگی میں دیکھوں 24 گھنٹے کی پرسنٹیج میں قرآن کتنا ہے. قرآن صرف مولانا صاحب کا تو کام نہیں ہے کہ وہ قرآن کا پارہ پڑھائیں، یا آپ چھوٹے تھے تو آپ مدرسے میں پارہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جب آپ گرو اپ ہو گئے، آپ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اور آج کا جو دور ہے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ، یہ سارے جو آپ کے پاس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ایبسلیٹ ہو گیا؟ خدا نخواستہ. قرآن جب وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک کا معجزہ ہے، تو ہم اس معجزے سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا. یا تو آپ بولیں ہم مسلمان نہیں ہیں تو آپ گفتگو ہی کچھ اور کریں، لیکن جب آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لے کر آئے، امامت پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، تو پھر قرآن کتنی پرسنٹیج میری لائف میں ہے. صبح اٹھ کر میں، ابھی آج کل کے حالات ہیں جو بہرحال ہر کوئی اپنے الگ الگ کام کرتا ہے، انسان کو کچھ ہو نہ ہو، فوریکس کہاں گر گیا، بٹ کوائن کدھر پہنچ گیا، ایتھیلیم کدھر پہنچا ہوا ہے، حالانکہ ہم نے پیسہ نہیں بھی لگایا ہوگا تو بھی ہمیں فکر ہے کہ شیئرز کدھر چلے گئے کمپنی کے، ڈالر کا ریٹ کیا ہو گیا. خوب ٹھیک ہے، بری بات نہیں ہے، اٹس اے پارٹ آف یور لائف، مگر وہ کہاں ہے ٹیکسٹ کہ جو آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آیا ہے، اور صرف اس دنیا میں اپ گریڈ کرنے نہیں آیا، آخرت کے مراحل کو طے کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ جتنی ہم نے اپنے آپ کو فلورش کیا ہوا ہے، جتنی ہماری برین اور اپرچونٹی اور عقل ہے، یہ صرف مادے کو استعمال کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے، اس کے بہت سارے اور فوائد ہیں. 2 سال توفیق آپ کے درمیان میں ہوئی، میں نے توحید کے مختلف مراحل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. پچھلے سال میں نے عوالم کی بحث کی، عالم کی بحث کی کہ ہم کون سے عالم میں، کتنے اور عالم ہیں، تو ان سب کو کیسے آپ طے کریں گے. تو کوئی آپ کو ایکویشن چاہیے، کوئی آپ کو فارمولا چاہیے. تو یہ فارمولا قرآن ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی علی محمد. رسول خدا نے خود فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, گران بہار چیزیں یعنی وزنی چیزیں. حدیث ثقلین معروف حدیث ہے. کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت. دو چیزیں جو ان کو تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور حوض کوثر پہ مجھ تک پہنچ جائے گا. خوب ایک فارمولہ ہے نا یہ, یعنی یہ دو چیزیں ہیں اے اور بی, آپ اس کو اپنی لائف میں انٹر کریں. اچھا اب تھامنا کیسے ہے, کیسے تھامیں گے؟ میں صرف مان لوں قرآن کو, میں اہل بیت کو مان لوں کافی ہے؟ نہیں, یعنی جو وہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو مجھے انٹیک کرنا ہے اور پھر اس ریفلیکشن کو میں نے اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے تاکہ جو مجھے دیکھے تو اسے پتا چلے کہ میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں, میں اہل بیت کی اطاعت کرتا ہوں. دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. علی مع القرآن و قرآن المعال علی, یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے, یعنی دونوں چیزیں ڈفرینس نہیں ہے. مگر ہاؤ اسمارٹ یو آر, آپ کتنے اسمارٹ ہیں کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج بولے آج کے دور کے اندر یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. نہیں ہے جان محترم, آپ کا وجود جس اسٹرکچر سے ڈیزائن ہوا ہے اسے اس کی ضرورت ہے. اس کو سننے کی آج انیگزائٹی, ڈپریشن, آج دنیا بہت پریشان ہے, مشکلات سائیکولوجیکل, آپ سوسائٹی بھری پڑی آپ کے سامنے. صبح شام یوٹیوب انسٹاگرام پہ کبھی قتل ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی زیادتی ہو گئی, کبھی وہ. یہ کیوں ہے؟ یہ کیونکہ ایکچوئل کانٹینٹ لائف میں نہیں ہے لائف. ایکچوئل کانٹینٹ قرآن ہے. تو قرآن نے سورہ فتح کے اندر فارمولا دیا. اگر کفار تم سے لڑتے تو کیا ہوتا؟ یہ بھاگ جاتے, یہ منہ پھیر کے. اگر لڑے نہیں تھے اس وقت, لڑے نہیں تھے, بھاگ جاتے. اگلی ہی آیت میں پروردگار ایک ایسا فارمولا دے رہا ہے کہ اگر یہ لڑے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ لڑیں گے تو پسپا ہو جائیں گے. تو خدا اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ سنت اللہ التی, کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور جو پہلے بھی گزر چکی ہے, اور تم اللہ کے اس طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی اگر کو ہٹا کر اگر یہ لڑے تو یہ پسپا ہو جائیں گے. یہ قرآن نے فارمولا دے دیا. تو آج آپ کے سامنے دنیا میں آپ کو اس فارمولے کو ایکٹیویٹ کر کے دکھایا ہے. دس از ایکٹیویشن ہے. ایکٹیویٹ, قرآن کی آیت ایکٹیویٹ ہو گئی. کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے تم سے لڑے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے میری سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. میری سنت اس صلح حدیبیہ کے دور کی نہیں ہے. میری سنت بدر کی, خندق کی, احد کی نہیں ہے. میری سنت قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. پرابلم ہماری ہے کہ ہم اللہ کی سنت پر یا اللہ پر اتنا یقین اور ایمان نہیں رکھتے. تو جو ایمان رکھتا تھا اس کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا انا معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. یعنی وہی قرآن کی آیت جو حضرت موسیٰ کے لیے نازل ہوئی کہ جب فرعون کا لشکر فرعون انا ربکم الاعلی, یعنی میں ہوں رب. اتنا بڑا, اتنی طاقت کہ آج تک احرام مصر کو لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں. کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے فرعون کتنا طاقتور ہے, سب کچھ کرتے ہوئے رات کو اپنی قوم کو لے کر جب دریا کے کنارے پہنچے, پیچھے لشکر پہنچ چکا, سامنے پانی ہے, پیچھے لشکر ہے. لوگوں نے یہی کہا حضرت موسیٰ ہم تو پھنس گئے, اسے تو بہتر تھا ہم غلامی رہتے. تو وہاں پر پروردگار نے کہا موسیٰ ان سے کہہ دو انا معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ جو رب دریائے نیل کے کنارے پہ تھا, بس
اس سنت کو ایکسپٹ کرنے والا چاہیے. کتنا بڑا، اتنے بڑے بڑے پانی کے بیڑے کہ جب کسی ملک کے پاس سے گزرتے تھے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. خود ہی آگ لگا دی، خود ہی آگ لگا دی آپ کے سامنے. میں خبر پڑھنے نہیں آیا، نہ آپ کو نیوز دینے آیا ہوں. ایسا ساری جو باتیں آپ جانتے ہیں. ایکچولی ہمیں یہ ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے، اینڈ ویئر وی آر ہیڈنگ. ہم جا کہاں رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں. تاریخ جب لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا نا کہ کوئی لوگ نے یہ کیا، کچھ لوگوں نے یہ کیا، تو ہمارے بارے میں کیا لکھا جائے گا تاریخ میں. تو آپ کی اور میری چوائس بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. تو سنت الہی میں تبدیلی نہیں آتی، مگر شرط یہ ہے ایمان لانا پڑتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن کو اور اہل بیت کو زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ اسٹرکچرڈ ہے، میں اسی اسٹرکچر کو کوشش کروں گا کھولتا رہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، تھوڑا سا بیک فروٹ کریں. یہ مقدمہ تھا، یہ پریفیس تھا، جو کہ بہرحال وہ جو آپ ریل دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ نا، پہلے چند سیکنڈ میں آپ کو کچھ بولتا ہے لیکن وہ بتاتا آپ کو آخر میں. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لیکن اس کے آخر تک ہم نے ان چند دنوں کے اندر جانا ہے. پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں جو پروردگار نے خلق کیا ہے اس کا ہدف کیا ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. بڑا اپنے آپ کو ہم اپلفٹ کریں. روایتی مجلس بہرحال ماشاء اللہ ہوتی رہتی ہیں. ہم تھوڑا ریورس انجینئرنگ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، جینزی ہے، الفا ہے، ملینیم ہے، یہ سب ان کو سمجھ میں آ سکے. عزیزان محترم، پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا خاک کی صورت، مٹی کی صورت میں، گل کی صورت. اور اس خلقت کو 200 سال تک بعض روایات کہتی ہیں کہ اس کو رہنے دیا. 200 ایئرس یہ خاک رہی، کچھ اس میں اپ گریڈ نہیں کیا. ابلیس کئی ہزار سال سے عبادت میں مشغول تھا. کیوں عبادت کر رہا تھا؟ حالانکہ آگ کا بنا ہوا تھا، نار کا بنا ہوا تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو، بہرحال یہ اس کے ذہن میں تھا کہ کیا تھا، اس کو کچھ چاہیے تھا. بہرحال اس کو کچھ چاہیے تھا. اس نے عبادتیں کی، اللہ کو پہچانتا تھا. اللہ کی وحدانیت سے شیطان ابلیس نے انکار نہیں کیا. تو یہاں پر ایک بریکٹ میں آپ کو فارمولا دے دوں، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اللہ کو تو مانتا تھا، ابلیس سے بہتر کون مان سکتا ہے اللہ کو. اب وہ اس خاک کو دیکھتا رہا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا رہا. یعنی خاک ہے، مٹی ہے، کیچڑ ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھتا رہا. اور جب پروردگار نے امر جاری کیا، یعنی حکم جاری کیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو وہاں وہ ایک دم سے آفینڈڈ ہو گیا. میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ تو خاک ہے، اس میں کیا ایسا؟ پروردگار نے کہا کہ جو ہم، جیسے ملائکہ نے بھی بولا تھا نا زمین پہ جائیں گے کریں گے، تو پروردگار نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو کچھ دیا ہے، یعنی کچھ دیا ہے، کچھ کلمات دی ہیں، کچھ چیزوں. قرآن کی سورہ بقرہ کی شروع کی آیات جو ہے ان ساری باتوں کو انویل کرتی ہیں. مگر اس نے انکار کیا، کہا میں نہیں کروں گا. نہ صرف انکار کیا بلکہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے ہے. بس وہیں اس کا تکبر، اس کا حسد، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا. خدا نے کہا کہ بس تم یہاں سے نکل جاؤ، یعنی لٹکار دیا، باہر کر دیا. مگر اس نے خداوند متعال سے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں آپ کی اس مخلوق میں انویڈ کر سکوں، انٹر ہو سکوں، اغوا کر سکوں، خراب کر سکوں. خدا نے اسے ہمیشہ کے لیے وقت نہیں دیا. خدا نے کہا نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں دے رہا، لیکن ایک وقت معلوم، قرآن میں یہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، وقت معلوم تک اس کو اجازت دے دی. اب نیو چیپٹر اوپن ہو گیا. شیطان کے لیے ایک پیسج مل گیا، اس پیسج میں اس کو پتہ چل گیا میں نے کیا کرنا ہے. اور یہاں حضرت آدم کو پروردگار نے نفختو من روحی، میں نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا، بنایا، عالم برزخ کی بہشت میں رکھ دیا. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں. ایکسٹریکشن جو ہے وہ پرابلم کہاں سے ہوئی، یہاں پرابلم کون سی ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. یہ پرابلم
کیا پرابلم تھی؟ شیطان کو کیا مسئلہ تھا؟ عبادتیں کر رہا تھا، استاد تھا، کیا پرابلم تھی؟ اس ایک سے کیا پرابلم تھی؟ اور اسی کو اس نے آگے کی طرف بڑھایا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم اور حوا کو اس بحث سے اتروا دیا، نیچے آ گیا۔ گراؤنڈ یہ ہے، یعنی یہ جو معرکہ ہے جس میں شیطان نے ٹائم مانگا ہے اور رحمان کا سسٹم جب ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، معرکہ زمین پر ہے، یہ معرکہ زمین پر ہے۔ یہ سب ایسے نہیں ہو گیا، اٹس ناٹ انسیڈنٹ، یہ بگ بینگ نہیں ہوا پھٹا اور سب کچھ بن گیا، نہیں ہے، یہ بہت ڈیزائنڈ سسٹم ہے یہ، اور اتنا ڈیزائنڈ اور پیچیدہ اور اتنا سسٹمیٹک ہے کہ اس کی ایک ایک چیز پلانڈ ہے، ہر چیز پلانڈ ہے۔ بس قرآن کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے تمہاری موت کو اور تمہاری حیات، تمہاری زندگی کو خلق اس لیے کیا ہے، لیبلوکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں کہ تم میں بہترین عمل کس کا ہے، بہترین عمل کس کا ہے۔ اب سوال آتا ہے نا، بھئی اللہ ہمیں کیوں کر دیا؟ شیطان کا مسئلہ تھا، ہمیں کیوں پھنسا دیا؟ مسئلہ شیطان کا تھا، حضرت آدم کا تھا، ہم کس چیز کی پرائز پے کر رہے ہیں؟ تو خدا نے واضح کیا کہ میں نے تمہیں خلق اس لیے کیا، میں تمہیں دیکھوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، خوب یہ جو زمین پر آئے اور اس کے بعد ظاہر ہے لیگیسی جو تھی وہ حضرت آدم کے پاس ہے، خلافت حضرت آدم کے پاس ہے، اب یہی آگے کی طرف بڑھتی رہے گی۔ اب جب یہ بڑھنا شروع ہوا معاملہ، تو پھر اب حضرت حابیل ہیں اور قابیل ہے، تو اب یہ اور کہاں بڑھے گا؟ تو اب دونوں میں سے کسی کے پاس جائے گا۔ اب جب خداوند متعال نے کہا کہ قربانی میں قبول کروں گا، اس کو میں یہ لیگیسی اپنی خلافت دے دوں گا، لیکن قربانی قبول کس کی ہوئی؟ جناب حابیل کی۔ اور قابیل نے کیا کیا؟ پہلا مرڈر دنیا میں وجود آیا، کون سا تھا؟ حضرت حابیل کا قابیل نے قتل کر دیا، پہلا قتل ہے روئے زمین پر، سگے بھائی نے کیا۔ کیوں کیا؟ آپ تھوڑا پونڈر کریں، کیوں کیا؟ جائیداد تھی بہت حضرت حابیل کے پاس، سلطنت تھی، کرسی تھی، دولت تھی، خزانے تھے، کیا چیز تھی؟ اور کروایا کس نے؟ کروایا ابلیس نے۔ کیوں کروایا؟ یہ پوائنٹ بھی آپ کو ڈاٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ بس میں بہت تیزی سے آپ کو مقدمتاً گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، واٹ از گوئنگ آن، ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ تیزی سے گزر رہا ہوں، بہت کرنے کی ہے یہاں پہ بھی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب نبی، اور 11 بیٹے ہیں، الگ سے بھی ہیں، اور پھر ایک حضرت یوسف بھی ہیں، یا اسی کے اندر ایڈ ہے۔ چھوٹے سے ہیں، چھوٹے ہیں، بھائی لے جاتے ہیں۔ کیوں لے کے گئے؟ مارنے کی کوشش کی، ایک نے کہا نہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، چھوڑو۔ کیوں کنویں میں پھینک دیا؟ چھوٹا بھائی تھا، کیا پرابلم ہے؟ ڈاٹ یہاں رکھنا ہے۔ آپ موو آن، بڑھتے جائیں، ہر نبی کے دور میں داستانوں کو دیکھتے چلے جائیں۔ آخری نبی آیا، 1,24,000 انبیاؤں کا خلاصہ، کمپائلیشن، کمپلیٹ ایک ریلیجن لے کر پہنچا۔ کیا پرابلم تھی، کیا چیز تھی کہ جب مکہ میں سارے قبائل بیٹھے ہوئے اور اس بات پر کہ یہ ہم کیا کریں اس کا، تو پھر وہی ابلیس آیا۔ یہ ہر جگہ انٹر ہوا ہے، ہاں، اس کو آپ نے سمجھنا۔ دیکھیں، جب تک آپ، امام خمینی فرماتے تھے کہ کورٹ میں اکیلے کھیل نہیں سکتے تھے، تمہارے مقابلے میں پلیئر ہونا چاہیے، تبھی تو تم کورٹ میں کھیلو گے۔ پیڈل کھیلو، کچھ بھی کھیلو، مقابلے میں کوئی ہونا چاہیے۔ تو دشمن جب تک نہیں ہوگا آپ رشد بھی نہیں کر سکتے۔ دشمن شناسی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ تو دشمن ہمیشہ سے کون ہے؟ کس نے کہا تھا؟ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ابلیس ہی آیا ہے۔ یہاں مکہ میں ابلیس آیا، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے،
تو کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایسا ایسا ہے. تو کہا ختم کر دو, قتل کر دو. معوذ باللہ. کہا کیسے کریں؟ قبیلہ بہت بڑا ہے بنی ہاشم, ہم فائٹ نہیں کر سکتے. کہا کہ ہر قبیلے سے ایک نمائندہ سلیکٹ کرو اور پھر اس کے بعد اٹیک کر دو, سب سے یہ نہیں لڑیں گے. کہا ٹھیک ہے. کیا پرابلم تھی؟ گوئنگ آن تھا نا, سب کچھ چل رہا تھا, بت بھی تھے, ساری چیزیں تھیں. ایک شخص سے کیا مشکل تھی انہیں؟ کیا پرابلم تھی؟ کوئی چیز تھی؟ جبکہ پروفٹ کو تو کچھ چاہیے بھی نہیں تھا. کیا مشکل تھی؟ ڈاٹ. اگلا رات کو انہوں نے حملہ کیا. جیسے ہی چادر ہٹائی, کمپائلیشن آف آل ڈاٹ, یعنی سارے نقطے جمع کریں تو رسول کے گھر میں ہجرت کی رات جب چادر ہٹی تو نظر آیا یہ ہے سسٹم. اور یہ ایسا سسٹم ہے کہ اب تم نے کبھی بھی اللہ کے نظام کا مقابلے کی کوشش کی تو اب یا علی آئے گا, یا علی کی اولاد آئے گی, یا علی کے ماننے والے آئیں گے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. تو یہاں پر جو شخص ہے وہ صرف رشتہ دار نہیں ہے, صرف صحابی نہیں ہے, سسٹم ہے. سسٹم یہ وہ سسٹم ہے جس سے خدا نے ہجرت کی رات انٹروڈیوس کروایا ہے. اور ایسا سسٹم ہے کہ جس کے لیے غدیر میں آیت نازل ہوئی, یوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے. ہم اپنی بات کریں, ہم امام علی کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے, یا علی مدد, یہ مدد, سب مولا کو مانتے ہیں. ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. لیکن ایکچوئل میں یہ فرقہ نہیں ہے, یہ فرقوں میں ہم نے بانٹ دیا. ہمارے مراجع نے, ہمارے مجتہدین ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت احترام کریں, جو اہل مقدسات توہین نہیں کریں, ہمیں اس سے بھی کچھ نہیں کرنا. امام علی کو ظاہری خلافت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ظاہری خلافت نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مدینہ تھا تو یہ پیچھے جائیں. کیا چیز تھی جو ابلیس کو چاہیے تھی اور ابلیس کو نہیں ملی؟ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے ٹائم دے دے. ابلیس کو ایک چیز چاہیے تھی نا, اس کو نہیں ملی, اور اس کی اسی چیز کے لیے جو ہے وہ اس نے حضرت آدم کو جو ہے وہ نیچے اتار دیا. حضرت حابیل کے پاس کیا ملا کہ قابیل سے قتل کروا دیا؟ ولایت الہی. جہاں ولایت آئے گی ابلیس اس کا مقابلہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی مشکل سٹارٹ ہی وہیں سے ہوئی ہے. یہ اس ولایت کے مقابلے میں آتا رہے گا. کیا مشکل تھی کہ اتنے سارے بھائی سب حضرت یعقوب کی اولاد, ایک بیٹے سے مشکل ہو رہی ہے ان کو, ایک بھائی سے مشکل ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ولایت حضرت یوسف کو مل رہی تھی. ولایت, جہاں ولایت ہوگی پورا شیطان کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, ایکٹیویشن ہو جائے گی. وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ سگا ہے تمہارا, یہ کچھ ہے, کچھ نہیں دیکھا جائے گا. صرف سامنے والوں کو اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نظام کو سمجھ سکے. اور یہی ولایت چلتی آگے. کیا مسئلہ تھا امام علی علیہ السلام سے؟ اتنے سارے لوگ تھے, علی سے مشکل کیوں تھی, اور علی سے مشکل کیوں ہے, اور علی سے مشکل کیوں رہتی ہے؟ کیا مشکل ہے؟ ولایت.
ولایت الہی. اور امام نے تو کہا تھا کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی گردن پہ تلوار بھی رکھ دیں تو وہ میری محبت سے انکار نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. کیا چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ولایت. ولایت صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے، ولایت آخرت کے تمام مراحل کے لیے ہے. اب جو اس سسٹم کو سمجھ گیا تو آپ بتائیں اس کے لیے موت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو خود ولایت علی ابن ابی طالب کو مانتا. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے موت سے تو میرے اتنی اٹریکشن ہے جس میں بچے کو اپنے ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. جو اس طرح سے اس امام کو فالو کرتا ہو، یہاں فرقہ نہیں ہے جانے محترم، ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر، سب محدودیت ہے. یہاں سسٹم الہی ہے، یہ ولایت سسٹم الہی ہے، یہ امامت کا سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے بے شک پہلے آپ اپنے لیے دین کی ضرورت کو ایجاد کریں کہ ہم کوشش کریں گے اس کو ہم ایجاد کریں. لیکن یہی پرابلم تھی اور یہی پرابلم چلتی رہی. کیوں ایکسپٹ نہیں کرنے دیا گیا؟ کیوں ایکسپٹ نہیں کرنے دیا جاتا؟ کیونکہ جب آپ نظام الہی کو قبول کریں گے تو پھر اطاعت الہی کرنی پڑ جائے گی، اور ابلیس کبھی بھی اطاعت الہی کرنے نہیں دے گا. یہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، اور اس میں سے کتنے ملک ہیں جنہوں نے آج کے اس دور میں کچھ کر کے دکھایا. کیوں؟ کہیں تھوڑی تھوڑی ہے، تھوڑی تھوڑی کو میں ہٹا دیتا ہوں، لیکن ایک جگہ بھی فوکس کر لیں آپ کہ صرف ایک ملک ایسا ہے نا کہ جس کے پاس پورا سسٹم ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے، اور جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ فرار نہیں کرتے، وہ کھڑے رہتے ہیں. جو شب آخری جو خیبر کی رات تھی آخری، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر، تو اس کے ماننے والے بھی غیر فرار ہیں. تو اسی لیے اٹس ناٹ اے وار آف آئل، اٹس ناٹ اے وار آف اینی تھنگ ایلس. یہ مسئلہ ولایت کا ہے، اور جس کے پاس یہ ولایت ہے ابلیس پوری طاقت لگا رہا ہے، لگائے گا تاکہ اس کو ختم کیا جائے. مگر اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کربلا کے ماننے والے ہیں، چاہے 72 کیوں نہ ہوں، بدن کے ٹکڑے کیوں نہ کرا دیں، مگر یہ ہیہات منا سلا، یہ ہے کربلا، یہ ہے ولایت. اور کیا مسئلہ تھا یزید کو بھی، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا سپین تھا. آپ خود مطالعہ کریں ہسٹری، کتنی بڑی حکومت تھی اسلام میں اس ٹائم جب یزید کا ٹائم ہے. کسی سے مسئلہ نہیں ہے اس کو، کسی سے مسئلہ نہیں. آپ مجھے بتائیں تاریخ میں ایک دو لوگ اور تھے، وہ تو ویسے ہی لیفٹ رائٹ ہو گئے. صرف مسئلہ بھیجا گورنر کو لیٹر مدینہ کے، کیا بھیجا کہ بلاؤ، ان سے کہو کہ بیعت کرے، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر کو تن سے. کیوں بھائی؟ مدینہ میں بیٹھے رہتے نا، کیا پرابلم تھی؟ امام حسین کو کیا تھا بھائی؟ نانا کا روزہ ہے، ماں کی جگہ ہے، بچپن گزرا ہے، بھائی بیٹھے رہے، دنیا کچھ بھی کرتی رہے، کچھ بھی ہوتا رہے. کیوں؟ اس کو کیا مسلم تھا؟ وہ فاسق، وہ فاجر، وہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا، وہ شراب خور، لیکن اس کو اتنی عقل کس نے ڈالی کہ اگر اس ایک کی تم نے بیعت نہیں لی تو کچھ نہیں ہونے والا؟ کس نے اس کو بتایا؟ کون تھا یہ انٹرپریٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک کائنات پلٹ سکتا ہے، ایک، اور پلٹ دی حسین نے کائنات.
پلٹ دی کائنات. آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے, حسین کر رہی ہے. اس کو بہت ضروری ہے سر, اس کو ایلوبریٹ کریں. ماڈرن ایرا ہے, یہ صرف کوئی روایتی نہیں ہے. ساری ہماری تقدسات, ہماری عزاداری کی رسومات اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, سب کچھ کریں, مگر انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. ایک شخص, صرف ایک شخص کون ہے؟ امام حسین نے اپنا کارواں تیار کیا اور اپنے کاروان میں اس الگوریتھم کو رکھا کہ قیامت تک کے ظلم کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گا یہاں حسین آ جائے گا. کتنا ڈیزائن کیا آپ کے سامنے, کیسا ڈیزائن کیا. آپ دیکھتے ہیں نا, انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں, ریل دیکھ رہے ہیں, جو آپ چوائس کرتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں, جو بعض اوقات وہ خود دکھانا چاہیں وہ آ جاتی ہے. ایسا امام حسین نے ڈیزائن کیا 61 ہجری کو. لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو کربلا بلا کر شہید کر دیا. اٹس رانگ. امام حسین نے یزیدیت کو کربلا بلایا, خود بلایا, اور ایسا اس کو پھنسایا کہ قیامت تک کی یزیدیت چیختی رہے گی, چیختی رہے گی. آپ کے سامنے ویڈیوز آپ نے دیکھی, ساری چیزیں آپ نے دیکھی, ہم نے تو جگہیں دیکھی, ہم نے تو لوگوں کو دیکھا. ایسا نہیں ہوتا. ایک ماں اپنے 6-8 بیٹے شہید کر کے بھی سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے, میری اور اولاد بھی ہوتی تو میں دے دیتی. واٹ از دس, کیا ہے یہ؟ وہ مناب کی بیٹیاں جن کے بدن کے لاشیں بھی ہوا میں بکھر گئے. کیا ہے؟ کربلا ہے, سسٹم ہے, پینیٹریٹ کر چکا ہے وجود میں. خوف کوئی نہیں, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ یہ کربلا ہے, شب عاشور ہے. یہاں ہر کوئی تیار بیٹھا ہوا. کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ہمیں یہ ہو جائے, ہم وہ ہو جائیں. کوئی ریلیکس موڈ زندگی میں نہیں ہے. جتنے موڈ تھے سب کو چھوڑ کر لوگ کربلا آئے. پیسے والا ہے, دوسرے مسلک والا ہے, نیا مسلمان ہوا ہے, شادی شدہ ہوا ہے, جو بھی ہے وہ سب کو بریک کر کر کربلا آیا ہے. اور ایسا آیا کہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا راستہ کریٹ کر گیا, فٹ پرنٹس, کہ جس کو کامیاب ہونا ہے اسی پہ چلنا پڑے گا. اسی لیے تو آپ پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم فافوزو فوزا عظیما. زیارت میں پڑھتے ہیں نا کہ کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ, یعنی کربلا والوں کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ ہوتے, کاش تو ہم بھی ایک عظیم قربانی پہ پہنچ جاتے. جانے وہ کربلا ایسی ہے. اگر یہ مجلس مجھے اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچا رہی تو پھر میں غلط ہوں. آپ صحیح ہیں, آپ تو ٹھیک ہے, آپ تو امام حسین کے لیے, اور اس کی بارگاہ تو بہت کریم ہے. وہ تو یہ نہیں پوچھتا تم نے پورا سال کیا کیا, نہیں پوچھتا. میں خود جب یہاں آیا ہوں, ابھی بیٹھا ہوں, مجلس تو انسان پورا سال ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. بہرحال محرم ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ پہلی محرم کو عرش پر ایک دسترخوان کھلتا ہے جس میں جتنی ظرفیت ہوتی ہے, جتنی کیفیت ہوتی ہے, اس دسترخوان سے حاصل کرتا ہے. آپ اور میں کیا حاصل کرنے آئے؟ میں اپنے آپ کو خطا کار, گناہ گار. کہ پروردگار تو نے توفیق دے دی. اور امام حسین کتنا کریم ہے, کرم کی انتہا ہے. میں کچھ بھی کروں مجھے پھر بھی فرش عذاب پہ بلا لیتا ہے. بلا لیا نا. میں اپنی بات کر, آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں, بہت اچھے ہیں آپ. میں تو بہت ساری باتیں جانتا ہوں, پر اس کے باوجود میرا عمل اتنا اچھا نہیں. مجھے ایسے کو بلا رہا ہے. حسین ایسا ہی ہے جس نے کاروان روکا
اسے بھی حسین نے بلا لیا. عزیزان محترم، اپنے گھر کو، اپنے اطراف کے ماحول کو سوگ میں رکھیں. سوگ ہے، جناب سیدہ کا گھر اجڑ رہا ہے، لاشیں بکھرنے والے ہیں، اہل بیت اسیر ہونے والے ہیں. غم و اداس کی کیفیت کو آپ جاری رکھیں، گھروں میں، اطراف میں لگے. وقت کا امام دیکھے، پتہ چلے کہ ہاں آپ ان کے جد کے لیے گریہ کر رہے. اور کتنا کرم ہے امام حسین کا. دنیا میں ایک پانی کے قطرہ بھی بہت بڑا ہے، ذرا سا آنکھ نم ہو گئی، ذرا سی آنکھ نم ہو گئی. یہ آنسو جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ اغراق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں گے یہ مطلب بہت نہ، سر قالا صادق علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں، آنسو تھوڑا سا جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کیا کیا امام حسین نے؟ ایسا کیا کر دیا امام حسین؟ عزیزان محترم، اور کیسے نہ ہوتا. وہ ایک خاتون کہ جس نے چکیاں پیس کر پالا ہو، چکیاں پیس کے پالا. بس بہرحال آج میں اجازت طلب کرتا ہوں، جس نے چکیاں پیس کر پالا ہو وہ حسین. وہ حسین کہ جو روزہ رکھے اور بیوی ہدیہ دے. اور ہدیہ کیا دیا؟ کہا بیٹا روزے محشر جب تک تمہارے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی. ماں ہے نا، ماں ہوتی ہے. ماں کی کیفیت ہوتی. آپ تصور کریں نا، مدینہ سے پہلی محرم کو یہ ماں مدینہ چھوڑ دیتی ہے، شہر شہر، گلی گلی، کوچا کوچا، چھوٹا آزا خانہ یا بڑا آزا خانہ، گھر کی مجلس ہو، کہیں ہو، یہ اپنے بیٹے کے پرسے کو قبول کرنے آتی ہے. ماں ہے، ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. آپ ظاہر ہے ہر کسی کو فارسی نہیں آتی. میں آج ہی دیکھ رہا تھا اس اسکول کی ایک بچی جو نہیں گئی، اس دن نہیں گئی. وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں آئی ہوئی. تو ہوسٹ نے اس سے پوچھا تمہاری دوستیں شہید ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری دوستیں شہید ہو گئی. کہا ٹیچر؟ کہا ہاں میری کلاس کی ٹیچر بھی شہید ہو گئی. کہا میری پہلی کلاس کی ٹیچر بھی شہید ہو گئی. چھوٹی سی 8 سال کی بچی ہے. وہ بولتے بولتے بلک کے رونا شروع کر دیا. اس کی ماں کہتی ہے میں نے اس کو کئی دن اسکول نہیں جانے دیا، لیکن اسے پتا چل گیا کہ میرے اسکول پہ حملہ ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو کیسے لے کے جاتی کہ وہاں کئی دن تک مائیں چیخ چیخ کر اپنے بیٹیوں کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی تھی. میناب کی بیٹیاں. کربلا نہ ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں یہ مائیں برداشت کرتی؟ مطلب آپ بیٹیوں والے جانب طرف، آپ کی چھوٹی بیٹی اسکول چھوڑ کر آئے، آپ
اسے اسکول چھوڑ کر آئے اور روزے کی حالت ہو. روزہ ہے, رمضان ہے, نئے نئے روزے رکھنا شروع کیے تھے, کتنی امید ہوگی روزہ خوشائی ہوگی, افطار ہوگی, عید الفطر میں نئے کپڑے پہنوں گی. آپ چھوڑنے گئے, آپ کو نہیں پتا یہ بچی اب واپس نہیں آئے گی. میں قربان جاؤں جناب سکینہ پر. جناب سکینہ, اگر آپ کا غم نہ ہوتا تو یہ برداشت نہیں ہونے والا تھا. میں تو خود اسی تصور میں گھلتا گیا کہ میری بیٹی بھی اسکول گئی ہوئی تھی, کہ اگر وہ بھی نہ آتی. عزاداران محترم, کربلا یہی ہے. چھوٹی سی بچی سے توسل کرتے, یقیناً مصائب سنتے رہیں گے. پہلی مجلس سے آئیے اسی بچی کی بارگاہ میں, کیسے جائیں. مقام پر کارواں دیکھا, کچھ گھوڑے سوار آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ امام سے ملے بغیر نکل جائیں. امام نے روک لیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس مولا نہیں چاہتے تھے آپ کا سامنا ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا خبر اچھی نہیں ہے کوفہ کی. کہا ہم وہی خبر ہی سننا چاہتے ہیں. کہا جب ہم نے کوفہ چھوڑا ہے نا تو جناب مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. خود آپ کو اس کا اجر دے. امام نے خبر سنی. امام اپنے اذن امامت سے, علم امامت سے جانتے تھے, لیکن ظاہر کو دیکھتے ہوئے امام خیمے میں گئے. امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا. بیٹیاں, قربان جاؤں بیٹیوں پر. نہیں مٹے گا یہ داغ من آپ کی بیٹیوں کا, نہیں مٹے گا. کیسے مٹے؟ امام نے اپنے زانوں پر جناب مسلم کی بیٹی کو بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. بنی ہاشم کی بیٹی تھی نا. کہا ماموں جان بابا خیریت سے ہیں؟ بابا خیریت سے. ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. بس یہی ذہن میں رکھیے گا. یہ بچی بھی اسی امید سے, لیکن روز عاشور قانون بدل گیا. بدل گیا. میں بی بی کی شہزادی کی خدمت میں آیا پہلی مجلس میں اس لیے, میں نے کچھ اور مصائب پڑھنے تھے, لیکن بہرحال وہ چاہتی یہی تھی کہ پہلی مجلس کی ابتدا تم میرے سے کرو, جو شام کے زندان میں ابھی تک زندان میں ہے. قانون بدل گیا. چھوٹی بیٹی, آپ کی بھی بیٹیاں ہوں, خدا ان کے نصیب اچھے کرے, خدا ان کی حفاظت کرے. چھوٹی بیٹی جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو سب سے آخر میں ملتی ہے. سب مل لیتے ہیں نا, میری بھی یہ بیٹی ہے, سب سے آخر میں ملتی. جہاں تک نگاہ وہ رکھ سکتی ہے, باپ جا رہا ہے میں دیکھتی رہوں. محبت ہے, اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. یہ چھوٹی بیٹی بھی روز عاشورہ سب سے آخر میں ملے. خیمے سے ودا ہو گیا, سواری چلنا شروع ہوئی, رک گئی, دیکھا بچی لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. امام نیچے اترے, بچی کو گلے لگایا, گریا کیا, بہت گریا کیا.
بچی جانتی تھی جو ابھی تک گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, بھائی قاسم گیا واپس نہیں آیا, بھائی اونو محمد گیا, حتیٰ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا. اسے یہ تو یقین تھا کہ یہ بابا جا رہا ہے, یہ واپس نہیں آئے گا. کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑو بابا. کہا بیٹا دیر ہو گئی ہے, اب دیر ہو گئی ہے. ہاں عزیزار, نہ جانے امام نے کیا کہا, بس تیزی سے منزلوں کو طے کرتا ہوا. خدا آپ کو قبول کرے, خدا اس چھوٹے بچے کے گریے کو قبول کرے. عزیزار علیہ محترم حسین کی اولاد ایسی ہے, انسان اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے. بڑی تیزی سے روز عاشور آئی, بچی کے ذہن میں تھا کہ جو یتیم ہو جائے نا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بس عصر عاشور جب میرا سردار زمین پر آیا نا, لوگوں نے حملہ کیا. اس نے کہا میں اپنے بابا کو بچاتی ہوں. اس نے خیموں کو چھوڑا ہوگا, اسے پیار سے نہیں ہٹایا, اسے تماچوں تازیانوں سے دور کر دیا. ارے بچی سہم گئی, بچی خاموش ہو گئی. ارے جناب سیدہ, میری چھوٹی شہزادی, ارے میں پہلی محرم کو آپ کی بارگاہ میں عریضہ لے کر آیا ہوں. ارے آپ کربلا دوبارہ نہ آئی, بس اپنے بابا سے کہیے گا کہ ہمیں 40 میں کربلا بلا لے. جناب شہزادی, ارے بغیر کربلا زندہ نہیں رہ سکتے. آج پہلی محرم ہے, آپ شام کے زندان میں ہیں, اور یہی وہ شہزادی فرماتی رہی, اے میرے بابا کے زائرو, جب بھی کربلا جالا میرے بابا کو میرا سلام.